بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محض آرائی کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بھی بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، تو یقیناً پاگل ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے، خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے پیچھے، آپ کے آگے پیچھے پرغضب، انتقامانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے: الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے: ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ نمبر 2، محاذ آرائی کی دوسری صورت: آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین کے متعلق قرآن کہتا: اساطیر الاولین اقتطبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہی پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا: ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ محاذ آرائی کی تیسری قسم:
پہلو کو واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی استاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر ایماندار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں بخدا، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے۔ نہیں بخدا، وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ نہیں بخدا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اسنام ہیٹس ریٹس وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے۔ نہیں بخدا، وہ پاگل نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں، اور نہ ان کی جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو خدا کی قسم تم پر زبردست افتان آ پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے دیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر نے چند لوڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اس سلسلہ میں ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ محض آرائی کی چوتھی سورت۔ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لوگ اور کچھ دو کے اصول پر اپنی باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور آس بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہو گے۔ اس پر اللہ تعالی نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون الی آخرہ نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اپنے پیارے نبی کے بارے میں جاننا
اچھا لگ رہا ہے تو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کے اس کام میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور ان کے ساتھ بھی اس چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیرت النبی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو سکیں اور آپ کو بھی اجر عظیم ملے گا۔ عزیز ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ لہذا ہماری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔